بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ قربانی احادیث مبارکہ کی روشنی میں کیا ہے اور اس کے فضائل اور برکات کیا ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم یعنی انسان نے قربانی کے دن کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو اللہ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہو، اور قیامت کے دن وہ ذبح کیا ہوا جانور اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، لہٰذا تم اس کی وجہ سے یعنی قربانی کر کے اپنی دلوں کو خوش کرو۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما بهذه الاضاحی قال سنة ابیکم ابراہیم علیہ السلام قالوا فما لنا فيها یا رسول اللہ قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف یا رسول اللہ قال بكل شعرة من الصوف حسنة۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے، کیا چیز ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یعنی ان کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا پھر اس میں ہمارے لیے کیا ہے، یعنی اس میں ہمارے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دمبا وغیرہ اگر ذبح کرے تو ان کی اون میں کیا ثواب ہے؟ یعنی ان کی تو بال بہت زیادہ ہے۔ فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی یوم اضحیٰ ما عمل آدمی فی هذا اليوم افضل من دم یحراق الا ان یکون رحما توصل، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الاضحیٰ کے دن ارشاد فرمایا کہ آج کے دن کسی آدمی نے خون بہانے سے زیادہ افضل عمل نہیں کیا، یعنی جنہوں نے قربانی کی تو انہوں نے سب سے افضل عمل کیا۔ ہاں اگر کسی رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کسی نے کیا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے کہ حسن سلوک بھی بہت بڑا عمل اور اجر اور ثواب کا ہے، یعنی کسی رشتہ دار کے ساتھ انہوں نے صلح کر لی اور جو ہے اپنے صلہ رحمی کو جو ہے انہوں نے اپنایا۔ اسی طرح ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یا فاطمہ قومی الی اضحیتک فاشہدیہا فإن لک بأول قطرة تقطر من دمها ان یغفر لک ما سلف من ذنوبک۔ قالت یا رسول اللہ الانا خاصہ اہل البیت او لنا وللمسلمین؟ قال بل لنا وللمسلمین۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس رہو، یعنی اپنی قربانی کو ذبح ہوتے ہوئے وقت قریب موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کے پہلے قطرے زمین پر گرنے کے ساتھ ہی تمہارے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ فضیلت صرف ہم اہل بیت کے ساتھ خاص ہے یا ہم مسلمانوں کے لیے بھی اس میں یہ فضیلت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے بھی ہیں اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث کچھ اضافے کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس ذبح کے وقت موجود رہو، اس لیے کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے کے ساتھ ہی تمہارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے گوشت اور خون کے ساتھ لایا جائے گا اور تمہارے ترازو میں 70 گنا زیادہ کر کے رکھا جائے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول یہ فضیلت خاندان نبوت کے ساتھ خاص ہے یعنی اہل بیت کے ساتھ خاص ہے جو کسی بھی خیر کے ساتھ مخصوص ہونے کے حقدار ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے؟ فرمائے فضیلت آل محمد کے لیے خصوصاً اور عموماً تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس ضحوا
واحتسبوا بدمائها فإن الدم وإن وقع في الأرض فإنه يقع في حرز الله عز وجل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو تم قربانی کرو اور ان قربانی کے خون پر اجر اور ثواب کی امید رکھو اللہ تعالیٰ سے کہ اس کا جو خون بہے گا اس کا بھی ہمیں ثواب ملے گا، اس لیے کہ ان کا خون اگرچہ زمین پر گرتا ہے لیکن وہ اللہ کے حفظ و امان میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انفقت الورق فی شیء حب الی اللہ من نحر ینحر فی یوم عید، کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ چاندی، یعنی اس زمانے میں تو چاندی سونے کی جو ہے باؤ ہوتے تھے چیزیں، چاندی یا کوئی بھی مال کسی ایسی چیز میں خرچ نہیں کیا گیا جو اللہ کے نزدیک اس اونٹ سے پسندیدہ ہو جو عید کے دن ذبح کیا گیا۔ یعنی اپنا مال، اب کسی قربانی میں بھی یہاں پہ اونٹ کا ذکر ہے، کوئی بھی ہو، جانور ہو، بیل ہے، گائے ہیں، بکری ہے، بھیڑ ہے، اگر اس پہ اپنے مال اپنے خرچ کیا تو اس سے افضل عمل کوئی نہیں ہے۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جو قربانی کی وسعت رکھتے اور نہیں کرتے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قربانی کرنے کی گنجائش رکھتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، تو یہ بھی اس کے لیے بہت بڑی وعید ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ضحى طیبۃ نفسی محتسبا لأضحیتہ کان حجابا من النار، کہ جس نے طیب خاطر کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ قربانی کی تو یہ قربانی قیامت کے دن اس کے لیے آگ سے بچاؤ ہوگی، ڈال ہوگی۔ تو قربانی کے اتنے فضائل ہیں، تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب قربانی کے دن آ جاتے ہیں تو پھر وہ مسئلے مسائل پوچھتے ہیں کہ ہم پہ قربانی واجب ہے، ہم پہ تو یہ ہے، وہ ہے، یہ چیز ہے، وہ چیز ہے۔ تو میرے بھائی اتنے ہیلے بہانے نہیں ڈھونڈنا چاہیے، ان فضائل کو دیکھنا چاہیے اور طیب خاطر کے ساتھ، بالکل دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے قربانی کو کیا جائے، کہ اس میں ہمارے لیے جو ہے فضائل ہے اور نیکی ہے۔ اور خود اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلی امتیں تو کاتے بھی نہیں تھے، ہم کاتے ہیں، ہم اپنے اوپر خود ہی کھاتے ہیں، بس اس کا خون اور یہ گوشت تو اللہ تعالیٰ کو پہنچتا نہیں، لیکن تمہارے دل کا تقویٰ اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔